روزہ ٹوٹنے کے تین اسباب ہوتے ہیں بڑے۔ ایک تو یہ ہے کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا، انہیں منفذ کہتے ہیں۔ منفذ مانے نفوذ کا مقام۔ نفوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے کوئی شے سرایت کر کے دوسری جگہ داخل ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو اسے نفوذ کرنا کہتے ہیں، اور جس مقام سے ایسا ہو رہا ہو اس کو منفذ کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اگر آنکھ میں آپ دوا ڈالیں اور تھوڑی آنکھ کو بند رکھیں تو وہ حلق تک اتر جاتی ہے اور باطن میں اتر جاتی ہے، اس لیے اس کو ایک منفذ کہا گیا۔ یوں ہی ناک میں آپ کوئی چیز ڈالیں، سونگھ لیں تو وہ باطن اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح منہ کے ذریعے معدے میں کوئی شے اتر جاتی ہے، تو ان کو ہر ایک کو منفذ، اور اس کی جمع منافذ ہے۔ تو منافذ بدن کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہو جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ کان میں دوا وغیرہ ڈالنے یا تیل ڈالنے سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ یہ بار بار ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ کتب سابقہ میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے نکالے ہوئے نتیجے پر نتیجہ نہیں ہے، یعنی قرآن یا حدیث کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ فقہا نے اپنے رائے سے ایک بات کہی تھی، اور اس رائے کی بنیاد رکھی تھی مسئلہ طب پر۔ یہ اصل میں میڈیکل کا ایک مسئلہ ہے۔ اعضاء کی تشریح یہ جدید سائنس ہمیں دیتی ہے کہ کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ، روٹ یا پیسج ہے یا نہیں، اسی طرح آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ ہے یا نہیں۔ تو پہلے چونکہ فقہا اتنی سائنسی ترقی نہیں تھی تو فقہا نے غالب گمان کے ذریعے فیصلہ کیا، اور ان کی گمان غالب نے یہی کہا کہ کان اور حلق کے درمیان راستہ ہے، جبکہ آنکھ اور حلق کے درمیان راستہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے ظن غالب پر بنیاد رکھتے ہوئے مسئلے کو بیان کیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا، اور آنکھ میں دوا ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہوتی تو یہ فقہا بھی یہی بیان فرماتے جو آج اعضاء کی تشریح کے بعد واضح طور پہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا۔ لہذا اچھی طرح یاد رکھیے کہ کھانے پینے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے، یا ناک میں کوئی چیز ڈالی یا کھینچی سانس کے ذریعے اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اچھا، اس میں